من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین صلاۃ وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، عید الاضحیٰ کا روز سعید ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو آج کا دن بہت بہت مبارک فرمائے. آمین. یہ وہ دن ہے جس کی عظمت اور جس کی شان خود قرآن پاک سے ثابت، اور جس کی اہمیت و فضیلت احادیث کریمہ سے ثابت. اور اس دن جو عمل ہے اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کا، وہ عمل اللہ کے حبیب و محبوب سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت. گویا کہ یہ دن ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک اہم دن ہے، اور مسلمان کے لیے یہ عمل بھی بڑا اہمیت و فضیلت رکھتا ہے کہ چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں ابتدا اللہ کی عبادت سے ہوتی ہے، شکرانے کے طور پر. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو شکر کرنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے. اور یہ دن اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے. ہمیں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے مسجد میں جائیں جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، تو ذوق و شوق سے جائیں، خوش دلی سے، مجبوری سے نہیں، بیزاری سے نہیں. یہ تو سخت بے ادبی کی بات ہوگی کہ کوئی مسجد میں جائے بیزاری سے جائے یا بے دلی سے جائے.
اللہ کا گھر، مساجد وہ جگہ ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب نے محبوب رکھا. مسجد کی حاضری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا اور آخری وقت تک مسجد کی باجماعت نماز کا معمول رکھا. ہم پیروکار ہیں دین ابراہیمی کے اور دین محمدی کے، تو ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. چاہے وہ عمل نماز ہو، چاہے وہ عمل روزہ ہو، چاہے وہ عمل حج و عمرہ ہو، اور چاہے وہ عمل قربانی ہو. ہمیں مطابقت رکھنی ہے، فالوئنگ کرنی ہے، پیروی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. یہی دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اور ہر مسلم مرد و عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ شریعت کے عین مطابق اپنے اعمال کو اختیار کرے. دین اسلام کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ خوشی کے تہواروں کو اور خوشی کے دنوں کو دین اسلام نے عبادت سے شروع کیا ہے. بعد میں جو کچھ خوشی کے رسوم و رواج ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ اگر شرع کے مخالف نہ ہو تو وہ مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، کہ مخالفت لازم نہیں آتی. ہاں اگر کوئی رسم، کوئی رواج شریعت محمدیہ کے مخالف ہو، وہ رسم بھی ناجائز، وہ رواج بھی ناجائز، پھر وہ فیشن بھی ناجائز کہ جس کی مخالفت شریعت محمدیہ سے ثابت ہو رہی ہو. جو شریعت محمدیہ کے مخالف ثابت ہو رہا ہو. ان باتوں کا خیال رکھنا ہر مسلم، ہر مومن، مرد و عورت پر فرض ہے. رسوم و رواج بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. برادری اور علاقائی، قبائلی رسوم و رواج بدل سکتے ہیں. وہ رسمیں ہیں، وہ رواج ہیں. فیشن بھی بدل سکتے ہیں، مگر عبادات قائم رہتی ہیں. عبادت نہیں بدل سکتی. عید الفطر کی نماز کوئی بدل نہیں سکتا. عید الاضحیٰ کی نماز کوئی بند نہیں کروا سکتا. روزے کوئی بند نہیں کروا سکتا. حج و عمرہ کوئی بند نہیں کر سکتا. عید الاضحیٰ کی قربانی کوئی بند نہیں کر سکتا. جو شخص ایسا کرے گا وہ مردود کہلائے گا اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ یہ عبادت ہے، ان کا تعلق عبادات سے ہے. تو عبادات نہ رسم ہوتی ہیں، نہ رواج، نہ فیشن کہ کوئی کہے کہ بھئی وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے نا، زمانہ بدل رہا ہے تو یہ بھی بدل جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.
نمازیں، روزے، حج و عمرے اور قربانیاں یہ قرآن سے ثابت ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. کسی کی مجال نہیں کہ ان کو بدلے، اور کسی کی مجال نہیں کہ ان سے روکے. وہ شریعت محمدی کی مخالفت تصور ہوگا. چنانچہ آج کا دن ایک عظیم واقعہ جو 4,500 سال قبل ہو چکا اور جاری ہے، اس عظیم واقعے کو یادگار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور قیامت تک یہ یادگار اللہ کے فضل و کرم سے باقی رہے گی. نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے. وہ شرائط، وہ تقاضے جو عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے ہیں وہ اسی طرح چلیں گے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اپنی طرف سے کوئی اختراع اور اپنی طرف سے کوئی نئی بات اس میں شامل نہیں ہو سکتی. چنانچہ میں نے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی، باقی اور آگے آئیں گی. یہ سورۃ الصافات کی جو 23ویں پارے کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 100 اور 101 اس کی میں نے تلاوت کی ہے. باقی آگے اور چلتی رہیں گی دوران گفتگو، دوران تقریر، دوران بیان. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ربی ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قربانی کا واقعہ تو ابھی ہوا نہیں، ابھی تو اللہ کی طرف سے آپ کو وہ حکم دیا گیا نہیں، لیکن آپ نے ابھی دعا مانگی. ابھی آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، صالحین میں سے ہو. آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ واقع ابراہیمی میں ہمارے لیے پیغام، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے. یہ خالی خلی ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت سے پیغامات ہیں مسلم قوم کے لیے. ربی ہب لی من الصالحین کی دعا مانگی کس نے؟ پیغمبر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی خواہش، اولاد کی تمنا ایک فطری عمل ہے، انسان کی نیچر میں، فطرت میں. اور کوئی نبی، کوئی رسول اس سے مستثنی نہیں. دیکھیں یہ نبی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے باپ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ان کو باپ قرار دیا. صحابہ کرام نے حضور سے ایک سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا العداحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال کیا کہ یہ جو جانور قربان ہو رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، جانور بھی ذبح ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، تو کیوں؟ ما ھذا العداحی، قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال کیا۔ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ ہم سے کئی افضل و اعلیٰ تھے نا وہ تو، ہم میں سے کوئی صحابی کا ہم پلہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، ہم کتنے عمرے کر لیں، ہم کتنے ہی حج کر لیں، ہم کتنے ہی روزے رکھ لیں، ہم کتنی ہی قربانیاں کر لیں، مگر ایک صحابی کے قدم کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں اللہ نے ایک مرتبہ دے دیا، اللہ کے رسول کی وجہ سے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، حضور کی زیارت کر لی، اس زیارت نے ان کو صحابی بنا دیا۔ یہ فرق آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے، ورنہ آپ کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، ایمان تو تمہارے پاس بھی ہے، تم بھی نماز پڑھتے ہو، تم بھی روزے رکھتے ہو، تم بھی حج و عمرے کرتے ہو، اور تم بھی قربانیاں کرتے ہو، تو پھر تم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ تو شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کسی ادنا سے ادنا صحابی، صحابہ میں ادنا صحابی اگر کوئی ہو، ہم تو اس کے بھی قدموں کی خاک نہیں ہیں۔ کوئی غیر صحابی صحابی کا ہم پلہ ہونے کا سوچتا بھی نہیں، سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ نے ان کو مرتبہ دے دیا۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب محبوب، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم جو تمہارے باپ ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم تو نبیوں رسولوں کے باپ ہیں۔ اب اس واقعے میں جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ربی حبلی من الصالحین، اکثر اولاد کی خواہش کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی دعا ہے اور نبی کے زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ لیکن اس دعا کے اندر جو بات قابل توجہ ہے وہ کیا ہے کہ صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، بس جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اس کو اولاد کی تڑپ ہوتی ہے، اولاد کی دعا کرتا ہے، اولاد کی دعا کرواتا ہے، منتیں مانتا ہے، علاج کرواتا ہے، ہر طریقہ آزماتا ہے کہ کہیں اس کے ہاں اولاد ہو جائے۔ تو اولاد کی خواہش تو سب کرتے ہیں، مگر یہاں جو بات ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے قید لگائی دعا میں، قید، وہ قید ہر کوئی نہیں لگاتا۔
وہ لگانی چاہیے. قید یہ لگائی ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیکوں میں سے اولاد دے. خالی اولاد نہیں چاہیے، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، تاکہ جب وہ اولاد بڑی ہو جائے تو اس کی نیکی کوئی ایک نہیں کئی نیکیاں ہوں، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنے، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بنے، وہ چھوٹی اور بڑی ہر نیکی کو لینے کی کوشش کرے. ایسی اولاد، تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ایسی اولاد کو دیکھ کر. ایسی اولاد نہیں کہ جن کے لیے ماں باپ بھی بد دعائیں دیں معاذ اللہ کہ یا اللہ تو اسے اٹھا لے. ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض اولاد ایسی نافرمان نکلتی ہے، ماں باپ کی نافرمان، اللہ کی نافرمان، رسولوں کی نافرمان، اسلامی تعلیمات کی نافرمان. آپ دیکھ لو سڑکوں پر بہت سے لوگ گھومتے پھرتے، کوئی بدمعاش، کوئی چور، کوئی ڈاکو ہے کہ نہیں، کوئی رشوت خور. یہ بھی تو اولادیں ہیں نا کسی کی، پیدا ہی ہوئے نا یہ بھی تو کسی ماں باپ سے. مثال جو میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. کوئی بدمعاش، لوفر، غنڈا، چور، ڈاکو، جواری، نشائی، سود خور، حرام خور، رشوت خور، تو یہ سب اولادیں تو ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جو دعا سکھائی وہ یہ سکھائی کہ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ تو اولاد دینا تو نیکوں میں سے دینا، نیک اولاد دینا تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ تو نے ہمیں ایسی اولاد سے نوازا کہ ہمارے ہاتھ اس کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے ہی رہتے، بد دعا کے لیے نہیں اٹھتے، دعا کے لیے اٹھتے. یہ بات ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگ لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو خوشخبری سنائی ایک حلیم لڑکے کی. بغلام، غلام لڑکے کو کہتے ہیں عربی زبان میں اس لڑکے کو جس کی عمر 12-13 سال والی ہو، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی عمر ایسی تھی. اللہ نے فرمایا فبشرناہ، ہم نے انہیں خوشخبری دی، یعنی ان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ دعا نیک اولاد کی تھی تو اللہ کو پسند آئی، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ہم نے خوشخبری سنائی اس کو ایک عقل مند لڑکے کی، حلم والا. حلیم کا معنی، اور حلم کا معنی کیا ہے؟ تحمل والا، ٹالرنٹ، برداشت والا، ضبط والا، صبر والا. یہ خصوصیات ہے نا. کسی بھی اولاد کی کوالٹیز اگر چیک کرنا ہو تو اس کے اندر جن باتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ صبر، حلم، علم، عبادت، نیکی، عاجزی. یہ چیک کرنا ہے کسی بھی اولاد کے اندر، کسی بھی بیٹے یا بیٹی کے اندر. اگر یہ موجود ہیں تو اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد صبر والی ہے،
شکر والی ہے، حلم والی ہے، یعنی تحمل والی، برداشت والی، ٹالرنس والی. اور ہماری اولاد تیری عبادت والی ہے، اور ہماری اولاد تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری والی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسی اولاد دے دی ان کو. اب سب کا اتفاق ہے کہ یہ دعا کے نتیجے میں جو فرزند پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا، جو خود بھی نبی ہوئے. اور اللہ نے ان کی شان قرآن میں بیان کر دی. اب اللہ فرماتا ہے کہ فلما بلغا معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ قرآن ہے نا میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں کوئی فیری ٹیل نہیں سنا رہا، پریوں کی کہانی، کوئی ڈرامہ نہیں سنا رہا، کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، یہ تو قرآن سنا رہا ہوں. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ورنہ وہ مومن کیسا جو قرآن کے ہر حرف پر ایمان نہ رکھے. کوئی ایک حرف پر بھی کسی کا ایمان نہ ہو فوراً کفر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا. سورت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی سورت کا انکار یہ تو بہت بڑی بات ہے. کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ، یہ بھی بڑی بات ہے. کوئی ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے فلما بلغا معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا بیٹا ان کا. کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ظاہر ہے اولاد سے تو محبت ہوتی ہے نا. پھر اولاد بھی کیسی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں پیدا ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے اس وقت، اور بڑھاپے کی اولاد اگر ہو جائے تو وہ تو محبوب ہوگی کہ اللہ نے ایسے بڑھاپے میں ہم پر کرم کیا کہ ہمیں اولاد سے نواز دیا. کیونکہ دعا ابراہیم نے مانگی تھی خود، اور اللہ نے اب بیٹا دے دیا، اور اس کے بارے میں بشارت سنا دی. وبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا بیٹا دیا، برداشت والا دیا، صبر والا دیا. تو آگے آ رہا ہے نا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ کیسا صبر، کیسا علم، کیسی برداشت کہ قابل ستائش، قابل فخر. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قال، اب ابراہیم نے کہا. کیوں کہا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ذرا ذہن اپنا حاضر رکھنا آپ، تاکہ آپ کو سننے کا بھی لطف آئے اور سمجھنے کا بھی لطف آئے. خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. اری فی المنام، نیند، نیند میں خواب، رؤیا خواب کو کہتے ہیں. کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. اب خواب چونکہ نبی نے دیکھا ہے، اب خواب کا فرق بھی آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. ایک خواب ہم دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھ لیں، دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا. مگر خواب پر عمل، ہر خواب پر عمل نہیں ہو سکتا. مگر نبی جب خواب دیکھتا ہے تو نبی کا خواب وحی کی صورت ہوتا ہے. یہ فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم تو نبی نہیں ہیں تو ہمارا خواب وحی تو نہیں ہو سکتا نا.
ریویلیشن، وہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارا خواب تو خواب ہے. بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض خواب پریشان خیالی سے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا، یعنی کوئی ٹینشن ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی خوف ہے، کوئی فکر ہے، تو بھی اس قسم کے خواب ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ بشارت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وحی نہیں ہو سکتے غیر نبی کا خواب. صرف نبی کا خواب وحی سے تعلق رکھتا ہے. وحی یا پھر نبی جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ فرماتا ہے اپنی زبان اقدس سے، وہ وحی سے تعلق رکھتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتا. وما ينطق عن الهوى، ہوا مانے خواہش، کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ وہی فرماتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. جو اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے وحی کی صورت میں وہی فرماتا ہے. جو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں وہی فرماتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ وحی کی قسم سے تھا، تو اس لیے اس خواب کو حجت بننا پڑا. عام آدمی کا خواب ہوتا تو ایسا ممکن نہیں تھا. کیا فرمایا؟ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرتا ہوں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی تیرے ذبح کی کوشش کر رہا ہوں، تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں. یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. دیکھا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ خواب سنا رہے، تو کوئی اور بیٹا ہو تو لرز جائے سنتے ہی، یا اللہ خیر کرے. خواب دیکھ لیا آپ نے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے، اب تو میری تو خیر نہیں ہے، میں تو گیا کام سے. نہیں، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، فانظر ماذا ترى، تو دیکھ، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے کا مطلب تو کیا کہتا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا کہ اگر بیٹا کہتا کہ نہیں نہیں ابا، اے میرے والد، خواب دیکھا آپ نے، چھوڑو خواب کو، کیوں آپ مجھے ذبح کرو گے، کیوں آپ میرے حلق پر چھری چلاؤ گے، اور میں کیوں لیٹ جاؤں گا آپ کے سامنے چھری چلانے دینے کے لیے. اس لیے نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے پوچھا کہ میں نے جو دعا مانگی تھی، ربی حبلی من الصالحین، نیکوں میں سے اولاد دینا، تو نیکوں میں سے اولاد کی ایک خصلت یہ بھی تو ہے نا کہ وہ فرمانبردار ہوگا. تو دیکھنا یہ تھا کہ وہ صفت، وہ خوبی، وہ کوالٹی میرے بیٹے کے اندر موجود ہے، تاکہ دل میرا ٹھنڈا ہو جائے کہ میرے جو دعا مانگی تھی اللہ نے ویسا ہی بیٹا دیا ہے مجھے. لیکن اب بعض لوگ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں نیک ہیں، تو ہر باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے، ہر ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، صاحب ہمارے بچے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت نیک، بہت اچھے، بہت وہ فرمانبردار، بڑے سعادت مند، بڑے، اور خدا نہ خواستہ اچھے نہ نکلے
تو بتاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. بھائی تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ ارے صاحب وہ موبائل چوری کرتا ہے. بیٹا کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی بیٹا تو بھائی ایسی لوفر ہے, بدماش ہے نا. تو کیا اچھا لگے گا بتاتے ہوئے کسی باپ کو, کسی ماں کو اپنے بچے کے بارے میں بتاتے ہوئے اچھا محسوس ہوگا کہ میرا بچہ تو ایسا چھٹا ہوا بدماش ہے, پوچھو مت, ہے نا. نہیں, اگر بچہ نیک ہوگا تو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ. چنانچہ جب پوچھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے, فانظر ماذا ترى, پس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے, تو بیٹے نے کیا کہا جواب میں؟ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. قالا, اب بیٹے نے کہا, باپ کی بات سن کر, خواب کا واقعہ سن کر کہا, یا ابتی, اے میرے باپ, افعل ما تؤمروا, آپ تو وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ بیٹا کہہ رہا ہے مجھ کو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کہ تیری کیا رائے؟ فرض کریں اگر میری رائے نہ بھی ہو تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ اللہ کے حکم کو ٹال دیں گے؟ نہیں, آپ کا کام تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. بھائی دیکھیں نا, ایک بات ہے, اولاد اللہ دیتا ہے اور اللہ کی امانت کہلاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا حصہ اکثر زبان پر آتا ہے, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یاد ہے نا آپ کو, یہ پڑھتے ہو نا آپ لوگ, اکثر پڑھا جاتا ہے نا. یہ کسی کے انتقال کی خبر آتی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب چاہے معنی نہ معلوم ہو, ترجمہ نہ جانتے ہو, مگر پڑھ لیتے ہیں نا. لیکن جب ترجمہ جانے, جب معنی جانے تو احساس ہوگا اوہو کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی. کہ یوں کہو کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں, دنیا میں بھی اللہ کے لیے, قبر میں بھی اللہ کے لیے, حشر کے میدان میں بھی اللہ کے لیے, آخرت میں بھی اللہ کے لیے. ہم تو اللہ کی امانت ہیں, اللہ نے دیا, اللہ نے لیا, ہمارا کیا ہے جس پر ہم کوئی احتجاج کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, اللہ کی چیز ہے. جب تک اللہ نے دی تھی ہمارے پاس تھی, جب لے لینا تھا لے لی, بس. سوائے رونے کے اور کیا کر سکتا ہے کوئی؟ بتاؤ آپ. کسی کے انتقال پر کوئی روک سکتا ہے کسی کو؟ ہاں, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری علمی, جن کا مزار باہر بنا ہوا ہے, وہ اپنے محفل میں تقاریر میں اکثر یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے کسی موضوع کے حوالے سے, اسی طرح کی بات میں. موت سے کس کو رستگاری ہے, کس کو چھٹکارا ہے موت سے, آج وہ کل ہماری باری ہے. تو کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے نے, یا ابتی افعل ما تؤمر, اے میرے باپ آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. کہ آپ نے خواب دیکھا نا, تو آپ کا خواب تو حجت ہے, اتھارٹی ہے, آپ تو نبی ہو, آپ کا خواب تو ایک وحی ہے, بس آپ اس پر عمل کرو, میرے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. کیا کہا دیکھیے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بھائیو قرآن کے الفاظ دیکھ لیں آپ, وہ جو دعا مانگی تھی نا, وہ دعا اس طرح پوری ہو رہی ہے. حلیم بچہ,
حلم والا, صبر والا, کہ بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے باپ, آپ کو اللہ نے جو حکم دیا میرے قربانی کا, میری ذبح کا, آپ نے خواب دیکھا, تو بس آپ پریکٹس کیجئے, اب اس پر عمل کیجئے, اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے. اب اس میں جو لفظ ہے نا انشاءاللہ, ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے آپ. اگرچہ وہ صابر ہیں, صبر کرنے والے ہیں, فرما برداری کرنے والے ہیں, سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا کیا کہہ رہا ہے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یعنی اپنی خوبی کو اللہ کی طرف پھیر دیا کہ اے میرے باپ, میں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹوں گا, آپ میرے گلے پر جو چھری چلائیں گے, میں جو اس وقت صبر کروں گا تو اللہ چاہے گا تو کروں گا. میری کیا مجال, میرا کیا کمال. یہ مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ آپ کتنے ہی کمپیٹنٹ ہوں اپنے کام میں, ہے نا. یعنی اگر آپ کو یہ لگے یہ تو 100% ہو جائے گا, تب بھی کہنا انشاءاللہ, کیونکہ 100% بھی کہیں آ کر فیل ہو سکتا ہے. بھائی ایک بچہ, ایک طالب علم, اسٹوڈنٹ رات دن محنت کر کے, یاد کر کے پیپر اور امتحان گاہ میں پہنچ جائے, ایگزامینیشن سینٹر میں, ٹھیک ہے نا, تو آپ تو یہ کہو گے یار اس نے بڑی محنت کی. صاحب میرے بچہ نا رات دن محنت کرتا تھا, نہ اس نے نیند دیکھا, نہ اس نے بھوک دیکھا, نہ اس نے کھانا دیکھا, کچھ نہیں, بس پڑھائی 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 پڑھائی, بس یاد 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 کرتا تھا. امتحان دینے چلا گیا, ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. بھئی یہ تو آپ کا خیال ہے نا. اب ایگزامینیشن سینٹر میں جا کے اس کا دماغ کام نہ کرے تو آپ کیا کرو گے؟ فرض کریں حافظہ بھول جائے تو بھول پر کسی کا اختیار ہے نہیں ہے نا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, کہ میری بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو, اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے. دیکھو نا, جب قربانی کا جانور آپ ذبح کرتے ہو تو حکم ہے کہ آپ پڑھو. کون پڑھے؟ چھری پھیرنے والا, قصاب, چھری پھیرنے والا. سامنے کھڑے ہونے والے کے اعتبار نہیں ہے, وہ بھلے پڑھتا رہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ ہے چھری پھیرنے والے کا. وہ پڑھے, کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, تو جانور حلال ہو جائے گا. اور اگر یاد تھا, جانتے بوجھتے نہیں پڑا, جانور حرام ہوگا, مردار کہلائے گا, نہیں کھا سکتے آپ. یہ فرق ہے. لیکن اگر بھول گیا, بسم اللہ اللہ کو پڑھنا بھول گیا, تو جانور حلال ہے. کیوں کہ بھول گیا تھا, بھول پہ اللہ نے معافی دے دی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے, تو ہماری پکڑ مت کرنا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے خواب کو سن کر یہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ آپ اگرچہ یقین رکھتے ہو کہ میں بڑا علم والا ہوں, برداشت والا ہوں اور سعادت مند بیٹا ہوں, مگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. یہ ہے مسلمان کی تعلیم, یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کتنے ہی یقین سے ہوں اپنے کام میں, مگر کہنا نہیں انشاءاللہ, اللہ کے سپرد کرنا, اللہ نے چاہا تو ہوگا, میری مجال نہیں. پھر اللہ فرماتا فلما اسلما وتلہ للجبین, تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی, کا مطلب کیا ہے کہ دونوں نے مان لیا ہمارے حکم کو. ایک طرف باپ نے مانا خواب دیکھ کر, باپ نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ بڑھاپے میں تو میں نے بیٹے کی دعا مانگی تھی آپ سے, 86 سال میری عمر,
آپ نے مجھ کو بیٹا دیا. اب بیٹا میرا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, 12-13 سال کی قریب اس کی عمر ہو گئی, تو وہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا, پھر اتنا حلیم, بردبار, اتنا صابر. تو باپ نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں کہ نہ کروں تیرے حکم کی تعمیل, نہیں کہا, نہیں بالکل حاضر ہوں, لبیک. ادھر بیٹے نے بھی کہا لبیک. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, کہ انہوں نے ہمارے حکم پر اپنی پیشانی رکھ دی, یعنی مان لیا اللہ کے حکم کو. یہ مسلمان کو تعلیم ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں برادری کو لات مارو. یہ مت کہو برادری یہ کہہ رہی ہے, بھائی برادری اللہ کے حکم کے مطابق کہہ رہی تو ٹھیک, نہیں تو برادری کو رکھو اپنی جیب میں. رشتہ دار اگر تمہیں کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہو تو رشتہ داروں کو کرو پرے. ماں باپ بھی اگر کچھ ایسی بات کہہ رہے ہوں جو شریعت کے خلاف ہو تو ماں باپ کو رکھو پرے, وہاں پھر اللہ کا حکم مانا جائے گا. یہ ہے اسلام کہ اللہ کے حکم کے آگے اور کسی کا حکم نہیں ہو رہا. اللہ رسول مقدم, ان کا حکم مقدم. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے حکم کو مقدم رکھا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, تو اس وقت ہم نے ندا فرمائی, یعنی آواز دی, اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. یعنی بس یہیں تک مجھے امتحان لینا تھا تیرا. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. تو ہوا کیا کہ آپ دیکھیں نا کیسی بڑی بات ہے کہ سیناریو تو پورا یہ بن رہا ہے کہ بیٹا ذبح ہوگا, ماحول تو یہ بن رہا ہے, بیٹے کے گردن پہ چھری چلے گی, بیٹا ذبح ہو جائے گا, قربان ہو جائے گا, یہی ہو رہا ہے نا. مگر اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا, یہ ٹیسٹ تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کا ٹیسٹ لیا. تو یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف سے آزمائشیں, یہ انبیاء کے لیے بھی ہوتی ہیں, یہ اولیاء کے لیے بھی ہوتی ہیں, یہ صحابہ کے لیے بھی ہوتی ہیں آزمائشیں, اور یہ اہل بیت کے لیے بھی ہوتی ہیں, اور یہ عوام کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. تو اس پہ کوئی یہ نہ کہے ہم لوگ تو بڑے نمازی لوگ ہیں, ہماری آزمائش کیوں ہوگی بھائی, ہم تو بڑی صدقہ خیرات کرتے ہیں, ہم لوگ تو حج کرتے ہیں, ہم لوگ تو عمرے کرتے ہیں, ہم تو قربانیاں کرتے ہیں. نہیں, اللہ ہے جب چاہے آزما لے. بھائی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر, ان کی آزمائش کر رہا ہے نا اللہ, یہ فرما رہا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ تو کھلا ہوا امتحان تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تمہارے بیٹے کی جان لینا نہیں چاہتا تھا, تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا. کہ وہ بیٹا جس کے لیے تم نے دعائیں مانگی تھیں اور فریاد کی تھی اللہ کی بارگاہ میں, اور اللہ نے تمہیں دے دیا. اب اللہ نے جب تمہیں خواب دکھایا کہ تم ذبح کر رہے ہو تو اللہ کو دیکھنا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. تو تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا, اب اللہ نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اس کو بچا لیا. وہ ذبیحہ آج تک چل رہا ہے, اس کی یادگار. یہ جو قربانیاں ڈھیروں کے حساب سے ہو رہی نا, یہ وہ یادگار چل رہی کہ بیٹے کو تو بچا لیا اللہ نے, اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے نہیں دیا, مگر اس کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جو جنت سے آیا, سینگوں والا, اور حکم ہوا ابراہیم اب ایسا کرو, فدیے کے طور پر, بدلے کے طور پر اپنے بیٹے کے تم اس جانور کو قربان کر دو, ثواب آپ کو ایسا ملے گا جیسے بیٹا قربان ہو گیا. ثواب تو آپ کو ایسا ہی مل جائے گا, کیونکہ آپ نے تو ارادہ کر لیا تھا نا, آپ نے تو ارادہ کر لیا تھا. وہ تو اللہ کا کام تھا, اللہ نے بچا لیا, ورنہ بیٹا تو آپ کا قربان ہو رہا تھا. تو اب آپ کو یہ دمبا دیا جا رہا ہے, اب آپ اس کو ذبح کر لو اللہ کی راہ میں, اور بس یہ سمجھ لو کہ آپ کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر.
اب آپ دیکھیں آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سغالی قربانی میں نہیں ہو رہی، ہر 5 نماز میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو عظمت والا بنا دیا کہ ہر نماز میں ان پر درود پڑھنا لازم کر دیا کہ ہر بندہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے عید الاضحیٰ کا جو یہ اجتماع ہے، میں نے یہ آیات شریفہ سورۃ الصافات کی جو پڑھ لی، اب وقت ختم ہو رہا ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے، تو اس سے جو بات خلاصہ نکلا وہ یہ نکلا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو ہمیشہ فرما برداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو حکم اللہ کا آ گیا اس پر لبیک کہنا چاہیے، اور اولاد ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں، خود ہیں تو وہ بھی اللہ کی راہ میں، اور اپنا مال وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو مال خرچ کر کے قربانیاں کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے غیر مسلم ٹونٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو کیا کر رہے ہو آپ، اتنا مال ضائع کر رہے ہو، اتنا خون گرا رہے ہو، اتنا آپ لوگ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، کچھ اور کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا قربانی کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھ فلاحی کام کر لو، آپ لاکھ غریبوں میں پیسہ تقسیم کر دو، بلکہ قربانی کے جانور کا پیسہ آپ کسی غریب کو دے دو، وہ قربانی کا ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال مسلسل جانور ذبح کیے، مسلسل قربانی کی نا، چھوڑی تو نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے زیادہ فلاح و بہبود کا خیال کس کو ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے، وہ تو تمام عالم پر رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ نہیں قربانی کی جگہ ایسا کرو کہ ایسا کر لو اور ویسا کر لو، نہیں، انہوں نے کہا نہیں قربانی تو قربانی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہوگی، ویسا اور کچھ کرنا ہے غریبوں کی امداد کرتے رہو، کون منع کر رہا ہے؟ کرو صدقہ و خیرات، الگ سے کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر سال ایسا بنا دے، ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم وسعت اگر رکھتے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں، اس لیے کہ ثواب اس میں ایسا ملتا ہے جیسے کوئی اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اب صفیں آپ حضرات درست فرما لیں کھڑے ہو کر، اور اندر گنجائش ہے تو آگے آگے تشریف لے آئیں۔ دیکھیے تکبیرات کو سمجھنا ہے، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہوگی تو آپ ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری آواز آئے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر آواز آئے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر آواز آئے ہاتھ اٹھائیں باندھ لیں، اور قرأت تلاوت ہوگی وہ سماعت کریں خاموشی کے ساتھ، اور پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں 3 آوازیں ہوں گی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑیں، چوتھی آواز پر رکوع میں چلے جائیں، اور اس کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔ پھر خطبہ ہوگا مختصر، خطبہ مسنون ہوتا ہے، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول نے دیا خطبہ وہ سنیں، دعا، اور پھر اجتماع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔